اللهم لك الحمد آمنا بك ربنا وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ونبيك وخاتم رسلك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جمعہ 22 جمادی الاولیٰ 1444 مطابق 16 دسمبر 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے. خطبے کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع راہ نجات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع راہ نجات ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں. برادران اسلام، میرے عزیز
تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات کی پیروی کی، اور ہم نے ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دی ہوئی اشیاء کو حلال بنایا۔ تو میرے بھائیو، ہماری عبادات میں، اخلاق اور معاملات میں اور زندگی سے وابستہ ہر شعبے میں ہمارے مقتدی اور پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں لہذا ہم رب تعالیٰ پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بخوبی عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے، تیرے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ برادران ایمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی اپنے وطن کے لیے محبت اور اس کے لیے دعا کرنے میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اتباع کرنی بھی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اے اللہ، ہمارے دل میں مدینہ کی ایسی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی و خاندانی اقدار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خاوند اور باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش اور محنت کرنے میں خلق خدا کے ساتھ عفو درگزر اور نرمی محبت کا معاملہ کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے، اور آپ علیہ السلام کے انسانی اور اخلاقی اقدار کو اپنائے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر اپنا فرض منصبی احسن طریقے سے ادا کرے۔ چنانچہ موقف اپنی ڈیوٹی میں کام کرنے والا اپنے کام میں، استاد تدریس کے فرائض سر انجام دینے میں، اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں، خاوند اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ، عورت اپنے شوہر اور فیملی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور یقین جانیے کہ اس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پختہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پالے گا۔ ان میں سب سے پہلی خصلت یہ بیان فرمائی ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان سے محبت کرنے والا بنا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے بتائے ہوئے راستے
والحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ لدولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها، واجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء